बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बाइस 15 लाख से ज़ायद की आबादी मुतासिर, जबकि 2022 मोज़ाजात को भी नुकसान पहुंचा। अब तक 4,71,000 से ज़ायद अफराद का इनखला मुकम्मल, 3,96,000 जानवरों को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। पंजाब हुकूमत इक़दामात में पेश है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बाइस 15 लाख से ज़ायद की आबादी मुतासिर, जबकि 2022 मोज़ाजात को भी नुकसान पहुंचा। अब तक 4,71,000 से ज़ायद अफराद का इनखला मुकम्मल, 3,96,000 जानवरों को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। पंजाब हुकूमत इक़दामात में पेश आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बाइस 15 लाख से ज़ायद की आबादी मुतासर हुई है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। देखिए, पंजाब हुकूमत सैलाबी सूरत हाल के बाइस पेश है और इसी सिलसिले में पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बाइस 15 लाख से ज़ायद की आबादी मुतासर हुई है। सप्लाई इस वाले से सैलाबी सूरत हाल के बाइस 2022 मोज़ाजात हैं जो मुतासर हुए हैं। अब तक 4,71,000 से ज़ायद अफराद का इनखला मुकम्मल किया गया है। 3,96,000 जानवरों को, मवेशियों को भी महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया है, जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से 500 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, 351 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं, जबकि 315 वेटनरी कैंप्स भी फाल किए गए हैं। इसी तरह दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत की बरवकत इक़दामात से सैकड़ों जानें भी बचा ली गई हैं। तहसील फिरोजवाला, शेखपुरा में बरवक्त बंद बांधने से जानी माली नुकसान जो है उससे बचाया गया है। हुकूमती इक़दामात से दर्जनों गाँव, सैकड़ों मवेशी और ज़रई ज़मीनें भी महफूज की गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की भारतीय सैलाबी रेलों से लोगों को बचाने के लिए फौरी इक़दामात की जो है बदौलत पंजाब जो है इस वक्त काफ़ी कीमती जानें बची हैं। इस वजह से पंजाब हुकूमत ने बंद बांध कर आबादियों को महफूज बना दिया, जबकि अवान टाउन और इसके साथ साथ संतपुरा और दीगर मुल्का आबादियाँ हुकूमत की जानिब से बनाए गए बंद की वजह से सैलाबी रेले से महफूज बनाई गई हैं। बड़े नुकसान से बचाने पर अहले इलाका वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के भी ममनूआ मशकूर भी हैं। जी अच्छा, ठीक है इमरान अकबर, ये भी बताइएगा कि जिन लोगों को मुंतकिल किया गया है, जो आबादियाँ अफेक्टेड थी, तो उन लोगों को कहाँ पर मुंतकिल किया गया है और क्या सहूलियात उनको दी जा रही हैं? लाहौर की सतह पर अगर बात करें तो जो आज हमने देखा उसके मुताबिक तो काफ़ी ज़्यादा जो स्कूल्स हैं वहाँ पर बाकायदा तौर पर जो है वो कैंप्स लगाकर उनको मुंतकिल किया जा रहा है और रेस्क्यू भी किया गया है। इसी तरह अगर अफगान जो आबादी है जो सगिया के मुकाम पर है वहाँ पर भी कल रात को लोगों को जो है वो रेस्क्यू करके वहाँ पर तमाम आबादी का इनखला करके तो इन लोगों को ठहराया गया। जो इसके करीबी स्कूल है वहाँ पे कैंप लगाए गए हैं। तमाम लोगों को जो बेसहारा हैं, जिनके पास कहीं पे दूसरे गाँव, उनके यहाँ पर शहर लाहौर में या लोग नहीं रह रहे, उनके रिश्तेदार नहीं रह रहे, तो उनको बाकायदा तौर पर जो है महफूज का मुकाम पर पहुँचाया जा रहा है। महफूज मुकाम में स्कूल जो है नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखे गए हैं और स्कूल इस वक्त खाली हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को क्याम करवाया जा रहा है और बाकायदा तौर पर इनको राशन भी सप्लाई किया जा रहा है। और इसी सूरत हाल के मद्देनजर लाहौर शहर में तहसील सतह पर भी कैंप्स लगा दिए गए हैं। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं। 13 से 14 इदारे हैं जो इस वक्त तमाम जो है काम कर रहे हैं, जिसमें ज़िले इंतजामिया पेश है, पुलिस है, इसके साथ साथ सिविल डिफेंस है, रेस्क्यू 112 है, पीरा फोर्सेस हैं और इसके साथ साथ अलाइड महकमे जो है साथ हैं, जिसमें वासा, LWMC और इसके साथ साथ तमाम जो महकमे हैं इनके तमाम जो फोकल पर्सन है और जितने भी लोग हैं इनके पास जो ह्यूमन सोर्स है, जो अफरादी कुव्वत है, उनका भी सहारा लिया जा रहा है और उनको भी जो तमाम आबादियों में उनकी ड्यूटीज लगा दी गई हैं। और जो इसका कंट्रोल रूम है वो जो लाहौर शहर में उसमें ज़िला इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में बनाया गया है, जो कि हर एक घंटे की मूवमेंट की रिपोर्ट फराहम करते हैं, जिसमें बाकायदा तौर पर बताया जाता है कि रावी में इस वक्त कितने क्यूसिक पानी मौजूद है और जो रेला आने वाला है उसका टाइम शेड्यूल भी बता दिया जाता है। तमाम महकमों को अलर्ट जारी किया जाता है। इसके साथ साथ जिन लोगों को
रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको बाकायदा तौर पर मुकामी स्कूलों में जो है उनको क़याम दिया जा रहा है और इसके साथ साथ उनको तमाम फूड भी मुहैया किया जा रहा है। हुकूमत की तरफ से, वज़ीर पंजाब की तरफ से बाकायदा तौर पर डायरेक्शंस हैं और इसके ऊपर वज़ीर ख़जाना मियां मुश्तबा शुजा रहमान ने भी कल कह दिया था कि इस हवाले से कोई भी कमी नहीं आएगी और तमाम जो कैंप्स हैं उनमें जो है बाकायदा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। खा वो जानवर हों, उनके लिए वेटरनरी कैंप्स का क़याम किया गया है, मेडिकल कैंप्स का क़याम किया गया है लोगों के लिए और इसके साथ साथ जो कैंप्स हैं उनको अब फ़ाल कर दिया गया है और फ़ाल करने के साथ साथ लोगों को इंतहाई अच्छे तरीके से जो है उनको रिस्पॉन्स दिया जा रहा है पंजाब हुकूमत की तरफ से, ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना आए। मगर दूसरी तरफ देखा जाए तो लोग एक पैनिक में इस वक्त हैं, मुब्तला हैं, क्योंकि काफ़ी वादियों में पानी भी आया है, जिसमें हरमैनपुरा है, जिसमें फरखाबाद है, शफीकाबाद है, थीम पार्क है और इसी तरह काफ़ी ज़्यादा निजी सोसाइटीज़ हैं जिसमें पानी आ चुका हुआ है। लाहौर के जो रेडियस है उसमें बाकायदा जो है जो इस वक्त बंद है रावी का, उसके अंदर जो रावी के बेड पे जो आए हुए थे लोग, उनके मकान जो है वो इस वक्त पानी के अंदर हैं और पानी ने अपनी जगह बनाई हुई है। पर बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन हमें बता रहे थे। दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब 1,59,000 क्यूसिक का रेला इस वक्त भी शादरा के मकाम से गुजर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ 2,20,000 क्यूसिक रेला यहाँ से रिकॉर्ड किया गया था। रेस्क्यू इदारे इमदादी सरगर्मी में मसरूफ़ हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, बताइएगा रावी की क्या सूरत हाल है? देखिए, दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इस वक्त भी 1,59,000 क्यूसिक का रेला यहाँ से गुजर रहा है और तबाही मचाता हुआ आगे इलाकों में जा रहा है। लाहौर के कई इलाकों में कल रात से ही पानी दाखिल हो चुका था, जहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया गया है, वहाँ से लोगों को निकाला गया है। लेकिन इस वक्त अगर दरियाए रावी में शादरा के मकाम की बात की जाए तो यहाँ पानी बतदरीज कम होना शुरू हो चुका है। गुज़श्ता रात की बात की जाए तो कल रात यहाँ पे 2,20,000 क्यूसिक का रेला गुजरा था। उसके बाद अब बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता पानी कम हो रहा है। इस वक्त भी लाहौर में शादरा के मकाम पर 1,59,000 क्यूसिक का रेला यहाँ से गुजर रहा है। लेकिन जैसे जैसे टाइम कम हो रहा है यहाँ से पानी का फ्लो और पानी का बहाव जो है वो कम होना शुरू हो चुका है। लेकिन ताहाल ख़तरे की अलामत मौजूद है। करीबी आबादियाँ और बस्तियाँ खाली करवा ली गई हैं, चूँकि वहाँ भी पानी दाखिल हो गया था। हज़ारों अफराद को रेस्क्यू किया गया है। तमाम रेस्क्यू इदारे, मुतलका इदारे जो हैं वो हाई अलर्ट हैं। रेस्क्यू 111, 2 पाक फ़ौज, पुलिस और दीगर इदारे भी जो दिलजोई से काम कर रहे हैं और मुकम्मल तौर पर मुस्तैद और मुतहर्रिक हैं, जो मुकम्मल तौर पर काम कर रहे हैं। लोगों को जो है वो एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की गई है, पानी से दूर रहने की हिदायत की गई है। जी ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि दरियाए रावी में फरखाबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब 1,70,000 क्यूसिक का रेला इस वक्त भी गुजर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ इस वक्त 2,19,000 क्यूसिक का रेला रिकॉर्ड किया गया था। फरखाबाद फारूक कॉलोनी के मकाम पर सैलाबी पानी 20 फीट पीछे चला गया। रेस्क्यू इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। इस बारे में क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मैं इस वक्त दरियाए रावी के करीब फरखाबाद की कच्ची आबादी कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहां इस वक्त पानी की जो सूरत हाल है गुज़श्ता रात की निस्बत काफ़ी कंट्रोल में है। 2,20,000 क्यूसिक के करीब रिकॉर्ड किए जाने वाला सैलाबी रेला जो कि अब इस वक्त 1,70,000 क्यूसिक के करीब से गुजर रहा है। इस वक्त जो पानी की जो गुज़श्ता रात पानी में जो आवाज़ थी, प्रेशर था, उसमें काफ़ी कमी वाक़या हुई है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ से लेकर जो दरिया का पानी है वो सब 20 फीट के से दूर जा चुका है, जबकि आज शाम में यही जो स्पेस थी ये 10 फीट के करीब थी, लेकिन अब 20 फुट के करीब दूर जा चुका है रिहायशी आबादी में जो पानी दाखिल हुआ था। इस वक्त जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं और रिहायशी भी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा कि क्या सूरत हाल थी ये पिछले 2-3 से जो आपकी सैलाब के पानी में गुजरी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप लोग भी जो है माशाल्लाह जो है वो बहुत काम कर रहे हैं। कल से आपने बहुत कवरेज की है। कल आपने देखा कि पानी कितना शोर था, कितना जो है वो अपने गुस्से के अंदर जैसा होता है एक चीज़ जिससा वो जो है यहाँ गुजर रहा था और लाखों की तादाद में जो है ये मामला था। आज जो है 1,70,000 क्यूसिक जो है वो पानी जो है यहाँ से गुजर रहा है, जिससे जो है वो काफ़ी कम हो गया।
اور کم سے کم کوئی یہاں سے یہ جو روڈ ہے اس سے جو ہے کوئی 20-25 فٹ نیچے جو ہے پانی تقریباً جو ہے جا چکا ہوا ہے. اور گھروں میں پانی بھی جو ہے اس میں بھی جو ہے نیچے جو لوگ جا رہے ہیں, مگر لوگ جو ہے ابھی بھی جو ہے بے یارو مددگار آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا گھر چھوڑنے کے تیار نہیں ہے. حالانکہ اداروں نے ان کو کہا ہے کہ چھوڑ دیں, ریسکیو لوگوں نے بھی کہا ہے چھوڑ دیں, اور جو فلاحی ادارے خدمت فاؤنڈیشن ہے باقی لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی امداد کے لیے جو ہے وہاں پہ موجود ہیں, اور ہر قسم کے جو ہے لوگوں کو جو ہے امداد دے رہے ہیں, اور کھانا پینا ہر چیزوں کی ضرورت پڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی بالکل, پاک فوج, رینجر, پنجاب پولیس, پیرا, ریسکیو اور دیگر فلاحی تنظیمیں اس وقت اس پورے علاقے میں موجود ہیں. رہائشی آبادی کو سختی سے دریا کے قریب آنے اور جتنے بھی یہاں سے گھر خالی کروا لی گئے ہیں اور ان کو جہاں جو کیمپ بنائے گئے ہیں وہاں ان کو منتقل کر دیا گیا ہے, جہاں ان کو ادویات کے ساتھ کھانا بھی فراہم کیا جا رہا ہے. اور اس وقت جو پانی کی صورتحال ہے وہ 1,70,000 کیوسیک کے قریب یہ پانی کا ریلا اس وقت یہاں سے گزر رہا ہے. جی ٹھیک ہے عبد الرحمان, بہت شکریہ. اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے دریاؤں میں سیلابی صورتحال سے 70 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. صوبے کے 3 دریاؤں میں صورتحال خطرناک ہو گئی. قصور شہر کو بچانے کے لیے دریائے ستلج کے کچھ مقامات سے بند توڑا جا رہا ہے. اس وقت گنڈا سنگھ کے مقام سے 3,45,000 کیوسیک کا ریلا گزر رہا ہے, جبکہ راوی سے شاہدرہ کے ڈوبنے کا خطرہ ٹل گیا. مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے سجاد قاسمی سے. جی سجاد, کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس, بتائیے گا. بالکل جی, شدید بارشوں کا نیا سپیل جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے اور پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ 2 ستمبر تک جو ہے وہ شدید بارشیں مزید برسیں گی. اس ساری صورتحال کے پیش نظر تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ 70 سالہ تاریخ کے اندر 1955 سے لے کے اب تک جو ہے وہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پنجاب کے 5 دریائے جو ہیں وہ بفر چکے ہیں, اور ان صورتحال جو ہے وہ سنگین پیدا ہو رہی ہے. اور پنجاب کے 3 دریا ایسے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ طغیانی کے باعث جو ہیں وہ علاقے ڈوب رہے ہیں, اور خاص طور پر ستلج کے مقام پر قصور شہر کو جو ہے وہ خطرہ منڈلا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ پی ڈی ایم اے کے جو ڈی جی ہیں عرفان علی کاٹھیا کا کہنا ہے کہ ستلج کے مقام پر جو گنڈا سنگھ والا ہے بیراج ہے اس کا بند ہم توڑنے جا رہے ہیں, جس کے باعث جو ہے وہ قصور شہر کو بچایا جا رہا ہے. اس ساری صورتحال کے پیش نظر اگر ہم آپ کو ان چناب, راوی اور ستلج کی بیراج کی صورتحال بتائیں تو چناب میں مرالا کے بیراج پر 1,09,000 کیوسک کا پانی کا جو ہے وہ ریلا گزر رہا ہے جس کو لو قرار دیا جا رہا ہے. اسی طرح خانقی کے اندر 1,74,000 کا کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے پانی کا, جسے درمیانے درجے کا سیلاب کہا جا رہا ہے. اسی طرح قادر آباد میں جو ہے وہ 1,85,000 کا جو ہے وہ کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے, جسے بھی ابھی درمیانے درجے کا ہی تصور کیا جا رہا ہے. اس طرح ٹیمو کے مقام پر 1,28,000 جو کہ نارمل ہے. اسی طرح پنجنت جہاں پہ تمام دریا اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پر ابھی صورتحال جو ہے وہ نارمل ہے, اور 75,000 کا کیوسک کا جو ہے وہ ریلا وہاں سے گزر رہا ہے. اسی طرح دریائے راوی کی بات کریں چناب کے بعد تو جسر کے مقام پر صرف 82,140 کیوسک کا جو ریلا گزر رہا ہے, جو کہ درمیانے درجے کا سیلاب تصور کیا جا رہا ہے. اور شدرہ کے مقام پر کم ہو کر 1,60,000 کے قریب کیوسک کا ریلا جو ہے وہ گزر رہا ہے, جسے ابھی بھی ہائی قرار دیا جا رہا ہے. اسی طرح بلوگی کے مقام پر 1,71,000 کا ریلا گزر رہا ہے, جسے بہت زیادہ ہائی قرار دیا جا رہا ہے. اسی طرح سیدھا نائی کے علاقہ میں جو ہے وہ 29,278 کا ریلا گزرا ہے, جسے نارمل قرار دیا جا رہا ہے. اور سلیمان کی بات کی جائے تو وہاں پر 1,30,316 کیوسک پانی کا ریلا جو ہے وہ گزر رہا ہے, اور اس کو بھی ہائی قرار دیا جا رہا ہے. مگر اسلام کا جو مقام ہے وہاں پر اسلام بیراج پہ 60,214 کا جو ہے وہ کیوسک کا اخراج پایا جا رہا ہے, جسے لو قرار دیا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. دریائے راوی, ستلج, چناب, جہلم اور سندھ کے ملحقہ علاقوں سے 80,000 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا جا چکا. ترجمان ریسکیو کے مطابق صوبے بھر کے سیلابی علاقوں میں 779 ریسکیو بوٹ کے ساتھ فلڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے. صبح سے اب تک 1,000 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا جا چکا ہے. مزید جان لیتے ہیں مدثر حسین سے. جی مدثر, آگاہ کیجیے گا کتنے افراد کو اب تک ریسکیو کیا جا چکا ہے؟ جی بالکل, پنجاب کے دریاؤں میں جو ہے وہ سیلاب کی تباہ کاریاں جو ہے وہ جاری ہیں. اس حوالے سے ریسکیو کام نے اب تک جو ہے وہ دریائے راوی, ستلج, چناب, جہلم اور سندھ کے ملحقہ علاقوں سے 80,042 لوگوں کو ریسکیو کیا ہے. پنجاب بھر کے سیلابی علاقوں میں 789 ریسکیو بوٹ کے ذریعے فیلڈ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ جاری ہے. ترجمان ریسکیو پنجاب کے مطابق فوری ریسکیو سروس کے لیے ریسکیو ہیلپ لائن 112 پر جواب شہری ڈائل کریں
اور اپنی لوکیشن جو ہے ضرور بھجوائیں تاکہ شہریوں کو جو فوری جو ہے وہ بر وقت ان کو ریسکیو کیا جا سکے. صبح سے لے کر اب تک جو ہے وہ 1015 لوگوں کو سیلابی علاقوں سے جو ہے وہ ریسکیو کیا گیا ہے. لاہور میں 98, قصور سے 310 شہریوں کو جو ہے وہ ریسکیو کیا گیا ہے. اس طرح حافظ آباد سے 166, سیالکوٹ سے 145 اور کڑا سے 98 اور گجرانوالہ سے 89 جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ریسکیو کیا گیا. جی ٹھیک ہے مدثر حسین، بہت شکریہ. پی آئی اے کے ترجمان کا سیالکوٹ سے فضائی آپریشن سے متعلق اعلامیہ جاری. سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی جانب سے جاری نوٹم کے مطابق فضائی آپریشن عارضی طور پر معطل ہے. پی آئی اے نے سیالکوٹ سے فضائی آپریشن لاہور ایئرپورٹ منتقل کر دیا. مزید کیا ڈیٹیلز ہیں جان لیتے ہیں محمد علی سے. جی محمد علی، آگاہ کیجیے گا. جی، سیلاب کی صورتحال کے پیش نظر لاہور کا علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ اب جو سیالکوٹ سے جتنی پروازیں پی آئی اے کی آپریٹ کی جانی تھی اب ان تمام پروازوں کو لاہور منتقل کر دیا گیا ہے، اور وہ مسافر جتنے بھی سیالکوٹ اور قریبی علاقوں کے اس سیالکوٹ ایئرپورٹ جانے کی بجائے لاہور ایئرپورٹ سے پی آئی اے کی پروازوں کے ذریعے مڈل ایسٹ، یورپ، امریکہ، کینیڈا سفر کر پائیں گے. اس حوالے سے نوٹم جاری ہو گیا ہے اور نیا فلائٹ شیڈول جو ہے سیالکوٹ ایئرپورٹ کا وہ سارا انہوں نے لاہور ایئرپورٹ پر عارضی طور پر منتقل کر دیا. جی ٹھیک ہے محمد علی، بہت شکریہ. راوی کے پانی نے لاہور سے ملیکہ علاقوں کو متاثر کر دیا. 2 لاکھ کیوسک سے زائد پانی نے مولنوال اور شاہپور کانچرا سمیت دیگر علاقوں کے متعدد گاؤں ڈبو دیے. شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا. ریسکیو آپریشن تاحال جاری ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد علی سے. جی علی، بتائیے گا. جی، لاہور کے علاقہ مانگا تھاڑ میں اس وقت میں موجود ہوں، اور یہاں پہ بھارت کی جانب سے آنے والا جو پانی ہے اس علاقے کو کس حد تک متاثر کیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ کیوسک جو پانی گزرا ہے اس کے اثرات جو ان سے ہیں وہ کتنی دیر تک باقی رہیں گے. ہمارے نمائندے جو ان سے ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. عطا بھٹی صاحب ان سے پوچھ رہے ہیں. بھٹی صاحب، آپ ہمارے ساتھ گزشتہ 24 گھنٹوں کے رپورٹ کر رہے ہیں. اب یہ بتائیں اس وقت مانگے کی کیا پوزیشن ہے اور دیہات کتنے زیر آب ہوئے ہیں؟ جی، یہاں پر جو دیہات ہے نانا ڈوگر، واڑہ عبداللہ، نول پنڈ، مہاتما کی جگیاں چمبرا کے رائیاں والا کھو، ڈانا رتن سنگھ، ڈانا گمارا والا، یہ سارے، اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں نا، یہ سارے کے سارے متاثر ہوئے ہیں. اور یہاں پر جو پانی کی جو شدت تھی وہ بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ ریسکیو کی ٹیمیں ان کو ریسکیو کر رہی ہیں. اور اگر بات کی جائے ان کے فصلوں کی تو فصلوں تو بہت زیادہ، جو کروڑوں روپے کا ان کا نقصان ہو گیا. اچھا، آپ نے عطا بھٹی صاحب کی گفتگو سنی ہے. میں کیونکہ بالکل اینڈ پہ موجود ہوں، ذیشان کو میں کہوں گا وہ دکھائے گا. یہ جو وہ راوی کا پانی ہے بالکل یہ بھڑ اس طرف رہا ہے، اور اس کا جو پریشر ہے کیونکہ 2 لاکھ سے زائد ریلا گزر چکا ہے، کچھ جو پانی گزر رہا ہے وہ پانی اب کم نہیں ہوا، ان علاقوں کی طرف وہ بڑھے گا. لیکن کل تک کہا جا رہا ہے اگلے 24 گھنٹے تک پانی کم ہو سکتا ہے. بوٹ ایک آئی ہے لوگوں کو لے کے، 1 گھنٹہ قبل یہ بوٹ روانہ ہوئی تھی، جس کے بعد یہ بوٹ خیر و عافیت سے پہنچ چکی ہے. یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے مال کے ساتھ اندر موجود تھے، اپنی پراپرٹیز کے اندر، یا ان کی زمینیں تھیں جو ان کے ڈیرے بنے ہوئے تھے، اب ان کو حفاظت کے ساتھ یہاں منتقل کر دیا گیا. اب پانی جیسے بوٹ گزری ہے، پانی کا بہاؤ جو ہے وہ ایک دم یہاں پہ زیادہ بڑھا ہے. 8 سے 10 فٹ پانی یہاں بتایا جا رہا ہے، لیکن اس سے آگے کہا جا رہا ہے کہ پانی زیادہ ہے. جی ٹھیک ہے محمد علی، بہت شکریہ. صوبہ بھر میں سیلابی صورتحال. پنجاب یونیورسٹی نے 11 سپتمبر سے شروع ہونے والے LLB کے سالانہ امتحانات ملتوی کر دیے. LLB کے سالانہ امتحانات کی نئی تاریخ کا اعلان جلد ہی کیا جائے گا. ترجمان جامعہ پنجاب کے مطابق سیلابی صورتحال کے باعث امتحانات ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ صوبہ بھر میں سیلابی صورتحال. پنجاب یونیورسٹی نے 11 سپتمبر سے شروع ہونے والے LLB کے سالانہ امتحانات ملتوی کر دیے ہیں. LLB کے سالانہ امتحانات کی نئی تاریخ کا اعلان جلد ہی کیا جائے گا، جبکہ ترجمان جامعہ پنجاب کے مطابق سیلابی صورتحال کے باعث امتحانات ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا گیا. آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ صوبہ بھر میں سیلابی صورتحال ہے. پنجاب یونیورسٹی نے 11 سپتمبر سے شروع ہونے والے LLB کے سالانہ امتحانات ملتوی کر دیے. افسوسناک خبر ہے، آپ کو بتائیں کہ کہنا کے علاقے میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئی، جن کی شناخت غلام رسول اور حسن کے نام سے ہوئی. پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. مزید جانتے ہیں ظفر اقبال سے. جی ظفر، بتائیے گا. جی بالکل، انتہائی افسوسناک واقعہ کہنے کے علاقے ہلوکی میں پیش آیا ہے، جہاں آسمانی بجلی گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے.
جہاں بک ہونے افراد میں غلام رسول اور حسن کے نام سے شناخت ہوئی ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے ظفر، بہت شکریہ۔ خبر شامل کریں، آپ کو بتائیں کہ پنجاب تائیکوانڈو اکیڈمی اسپورٹس ڈپارٹمنٹ پنجاب کے زیر اہتمام تقریب کا اہتمام۔ تائیکوانڈو مقابلوں میں کامیاب کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ ڈائریکٹر اسپورٹس پنجاب رانا ندیم انجم کا کہنا تھا کہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ بہترین کھلاڑیوں کو انڈونمنٹ فنڈ سے اسکالرشپ دے رہا ہے۔ تائیکوانڈو کے فروغ کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ پنجاب تائیکوانڈو اکیڈمی اسپورٹس ڈپارٹمنٹ پنجاب کے زیر اہتمام تقریب کا اہتمام۔ تائیکوانڈو مقابلوں میں کامیاب کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ ڈائریکٹر اسپورٹس پنجاب رانا ندیم انجم کا کہنا تھا کہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ بہترین کھلاڑیوں کو انڈونمنٹ فنڈ سے اسکالرشپ دے رہا ہے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے کہ نیٹ میٹرنگ کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے، چند برس بعد یہ بھی آئی پی پیز بن جائیں گے۔ عوام کو 4 روپے فی یونٹ اضافی بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ سیلاب متاثرہ اضلاع میں صارفین کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دے رہے ہیں، بل معاف نہیں کر سکتے۔ فہد امین کی رپورٹ دیکھیے۔ وفاقی وزیر پانی اور بجلی اویس لغاری کی لیسکو ہیڈ کوارٹرز لاہور میں پریس کانفرنس کہتے ہیں کہ سیلاب زدہ علاقوں میں بحالی کے لیے ٹیمیں متحرک ہیں۔ حفاظتی نظام کو مدنظر رکھتے ہوئے بجلی کے سسٹم کو بحال کیا جا رہا ہے۔ نئی بھرتیوں کے لیے ڈسکوز مجاز ہیں، کوئی سیاسی عمل دخل نہیں۔ ہم تیار ہیں، جیسی پانی اترے گا، جیسے ہمارے امپلائیز کو اور آپ کی جان کو خطرہ نہیں رہے گا بجلی آنے کی وجہ سے، ویسے ہم اس کو ٹھیک کر کے آن کر دیں گے۔ اویس لغاری نے کہا کہ اگلے مالی سال میں 201 یونٹ بل کی پالیسی پر نظر ثانی کریں گے۔ بجلی کے بلوں میں کمی جن کو نظر نہیں آ رہی ان کی آنکھوں پر پٹی بندی ہے۔ آئی پی پی ایس کے معاملے میں اب صرف ہوا سے بجلی پیدا کرنے والوں سے بات چیت چل رہی ہے۔ نیٹ میٹرنگ کے معاملے کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم لوگ مختلف طور طریقے ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک جو نیٹ میٹرنگ کا معاملہ ہے، اس کی وجہ سے اگر اسی طریقے سے رہنے دیا تو 2-3 لاکھ لوگ اس کا فائدہ اٹھا کے پوری قوم کے اوپر 3-4 روپے فی یونٹ کا بوجھ بنیں گے۔ یہ نیٹ میٹر والے آئی پی پیز بننے جا رہے ہیں آگے۔ سی ای او لیسکو رمضان بٹ نے سیلاب متاثرہ افراد کی امداد کے لیے ملازمین کی ایک دن کی تنخواہ کا 2 کروڑ 20 لاکھ روپے کا چیک وفاقی وزیر اویس لغاری کے حوالے کیا۔ کیمرامین ایوب کے ساتھ فہد امین، لاہور نیوز۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی صدر ایشیائی ترقیاتی بینک سے ملاقات۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان اور ایشیائی بینک میں پائیدار ترقی کے لیے تعاون میں مزید اضافہ ہوگا۔ صدر اے ڈی پی مساتو کیندہ 17 رکنی وفد کے ہمراہ اسلام آباد سے لاہور پہنچے۔ وزیراعلیٰ مریم نواز کی نمائندگی کرتے ہوئے سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے صدر مساتو کیندہ سے ملاقات کی۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک کے ساتھ 7 ترقیاتی منصوبے زیر عمل ہیں، جبکہ مزید 3 کی منظوری جلد متوقع ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب عوامی فلاحی منصوبوں کو ہر قیمت پر عملی جامہ پہنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ملاقات کے موقع پر پنجاب کابینہ کے ارکان اور چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان بھی موجود تھے۔ ملک کے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال۔ لاہور سے کراچی، کوئٹہ اور راولپنڈی سمیت دیگر شہروں کو جانے والی ٹرینوں کا شیڈیول تبدیل۔ 2 ٹرینیں منسوخ کر دی گئی۔ ریلوے نے ٹرینوں کا شیڈیول تبدیل کر دیا۔ مسافروں کی تعداد میں کمی کے باعث ریلوے نے 2 ٹرینیں منسوخ کر دی۔ پاک بزنس ایکسپریس اور شاہ حسین ایکسپریس کو منسوخ کر دیا گیا۔ پاک بزنس ایکسپریس کے مسافروں کو دیگر ٹرینوں میں ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ قراقرم کراچی کے لیے سپہر 3 بجے کے بجائے 1 گھنٹہ 30 منٹ تاخیر سے سپہر 4:30 پر لاہور سے روانہ ہوئی۔ کراچی ایکسپریس کراچی کے لیے اپنے مقررہ وقت شام 6 بجے لاہور سے روانہ ہوئی۔ شاہ حسین ایکسپریس کے مسافروں کو گرین لائن میں ایڈجسٹ کیا گیا۔ گرین لائن نے کراچی کے لیے اپنے مقررہ وقت رات 8:50 پر لاہور سے رخت سفر باندھا۔ سیشن عدالت لاہور کا اہم فیصلہ۔ منشیات کیس کے مجرم کو 9 سال قید کی سزا سنا دی۔ جرمانے کی عدم ادائیگی پر مجرم کو 2 مہینے مزید قید بھگتنی ہوگی۔ ایڈیشنل سیشن جج لاہور عبدالحسنات نے منشیات کیس کا فیصلہ سنایا۔ ملزم باسط خان کے خلاف تھانہ ڈیفنس سی میں اسی سال منشیات کا مقدمہ درج ہوا تھا۔ ملزم کے پاس سے 1360 گرام چرس برآمد ہوئی تھی۔ عدالت نے گواہان کے بیانات اور شواہد کی روشنی میں فیصلہ سنایا۔ عدالت نے مجرم کو 9 سال قید اور 80,000 روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ جرمانے کی عدم ادائیگی کی صورت میں مجرم کو 2 مہینے مزید قید بھگتنا ہوگی۔ اور ڈچ کورٹ میں 5 مزدوروں کی پولیس حراست سے بازیابی کا کیس۔ لاہور ہائی کورٹ نے بازیاب افراد کو 1 ستمبر تک حفاظتی ضمانت پر رہا کر دیا۔ سی پی او فیصل آباد کو ایس ایچ او ڈچ کورٹ کے خلاف تحقیقات کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواز ظفر نے ظہیر احمد کی درخواست پر سماعت کی۔ تھانہ ڈچ کورٹ پولیس نے اصغر علی، شرجیل الیاس، ریحان اور افضال کو پیش کیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ پولیس نے ملزم گرفتار کیے مگر گرفتاری کیوں نہیں ڈالی۔ ایس ایچ او نے بتایا کہ مقدموں کے خلاف دیہاتوں کی 15 کال پر مقدمہ
درج کیا گیا تھا۔ درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ مقوی مزدور ہے، انہیں ایک جھوٹے مقدمے میں ملوث کیا گیا۔ عدالت نے بازیاب مزدوروں کی 1 اگست تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ میں انسانی اسمگلر کی درخواست ضمانت پر سماعت، عدالت نے ملزم کی ضمانت منظور کر لی۔ 2 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس راجہ غضنفر علی خان نے انسانی اسمگلر اشرف بیگ کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ عدالت کو بتایا گیا کہ FIA گجرات نے درخواست گزار کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ FIA نے کوئی برآمدگی نہیں کی۔ مقدمے میں مزید تحقیقات کی گنجائش موجود ہے۔ مدعی کے وکیل نے بتایا کہ ملزم نے محمد رضا المصطفیٰ سے یورپ بھجوانے کے لیے 38 لاکھ روپے طے کیے۔ ملزم نے 7 لاکھ روپے ایڈوانس لے کر 22 جون 2024 کو آذربائیجان بھجوا دیا، جہاں ایجنٹوں نے قید کر کے تشدد کیا اور رقم کا مطالبہ کیا۔ قید سے رہائی کے لیے مختلف اوقات میں 17 لاکھ روپے کی ادائیگی کی۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد ملزم کی 2 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کر کے رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ اور خبر دیں کہ مریم نواز، رانا ثناء اللہ، کیپٹن صفدر اور دیگر کے خلاف نیب آفس پر حملے کا کیس انسداد دہشت گردی عدالت نے مقدمے میں وکلاء کو حتمی دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ ATC لاہور کے جج ارشد جاوید کے رخصت کے باعث ڈیوٹی جج نے کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے وکلاء کو دلائل کے لیے طلب کرتے ہوئے سماعت 5 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ پولیس نے مقدمے کی اخراج رپورٹ عدالت میں پیش کر رکھی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مریم نواز سمیت دیگر کے خلاف پتھراؤ کے الزامات ثابت نہیں ہوئے۔ عدالت مقدمہ خارج کرنے کا حکم دے۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف 2022 میں تھانہ چونک میں مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔